بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الطلاق فصريح وكناية، فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها، فلو طلق غافلا أو ساهيا أو مخطئا وقع، حتى قالوا إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء إلى آخره. نکاح کے بعد اب یہاں سے طلاق سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. طلاق کے لیے دو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک صریح الفاظ کہلاتے ہیں اور ایک کنائی الفاظ کہلاتے ہیں. صریح الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طلاقی کے معنی میں استعمال ہو رہے ہو، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو. عربی میں طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہو طلاق ہی کے معنی میں اس سے طلاقی معنی مراد لے لیا جاتا ہو تو وہ طلاق کے معنی کے لیے صریح لفظ ہوگا. اور جو لفظ کسی مقصد کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہو یا کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو تو ایسے لفظ جو ہے اس کے حق میں کنائی کہلائیں گے. یہاں پر اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اما الطلاق صریح و کنایۃ. طلاق کی دو قسمیں ہیں. طلاق کی دو قسمیں نہیں، طلاق کے الفاظ کی دو قسمیں ہیں. طلاق کی دو قسمیں نہیں بلکہ طلاق کی الفاظ کی دو قسمیں ہیں. طلاق کی فی نفسی تین قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، بائن اور مغلظہ ہے. ٹھیک ہے. فصریح و کنایۃ تو صریح اور کنایہ ہے. فالاول لا يحتاج فی وقوعه الیہا، پہلے قسم یعنی طلاقی کے لیے جو صریح الفاظ ہیں ان الفاظ سے وقوع طلاق بغیر نیت ہوگی. نیت نہ بھی کی جائے تب بھی اسے طلاق واقع ہوگی، نیت کی جائے تو بدرجہ اولا پھر ہوگی. فلو طلق غافلا، لہذا اگر کسی شخص نے غفلت کے ساتھ طلاق دے دی، او ساہیا یا سہو میں کسی نے طلاق دے دی. غفلت کا لفظ عام ہے کہ ایک چیز کا استحضار نہ رہے، انسان کے ذہن اور انسان کے دماغ سے کوئی چیز نکل جائے. پھر اس کو دو صورتیں ہوتی ہیں، یاد دلانے پر وہ یاد آ جائے تو یہ نسیان کہلاتا ہے، اور اگر یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے تو یہ سہو کہلاتا ہے. غفلت کا لفظ دونوں سے عام ہے. ایک شخص نے ولو طلق غافلا، غفلت کی حالت میں طلاق دے دی تو یہاں غفلت سے مراد نسیان ہے. او ساہیا یا سہو کی وجہ سے طلاق دے دی، او مخطئا یا خطأ طلاق دے دی. خطأ طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن زبان سے طلاق کے الفاظ جاری ہو جائیں. چاہ رہا ہے کہ میرے پانی لے کر آ جاؤ اور زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو اس کو خطأ طلاق کہتے ہیں، اور یہ شخص مخطئ فی الطلاق ہے. وقع، ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی. حتی قالو، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، کہا ہے ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفۃ قضاء، کہ الفاظ مصحفہ کے ساتھ بھی طلاق قضاء واقع ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو الفاظ صریح ہے اس سے قضاء طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ قصد طلاق ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی نسبت جو ہے بیوی کی طرف ہو. دوسرے یہ کہ وہ کیا ہو، بیوی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اگر بیوی کی طرف نسبت نہ ہو یا قصد نہ ہو تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. صریح الفاظ سے طلاق کی وقوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قضاء بہر صورت اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کہ اگر نیت نہ ہو تو پھر دیانتاً واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ مختلف فی مسئلہ ہے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر صریح الفاظ سے طلاق صراحتاً بھی واقع ہوتی ہے، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیانتاً واقع نہ ہوگی، قضاءً واقع ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں حتی قالو ان الطلاق یقع بالالفاظ المصحفۃ قضاء، الفاظ مصحفہ یعنی وہ الفاظ جس کے اندر تصحیح کر دی گئی،
تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی طلاق واقع ہوگی قضاءً۔ جیسے کہ طلاق کی جگہ پر کوئی شخص لفظ طلاق بولے چھوٹی کاف کے ساتھ، یا طلاق کی جگہ پر طلاق لفظ بولے یعنی آخر میں عین یا غین بولے، اس طرح طا کی جگہ پر وہ تا بولے، طلاق یا طلاق یا طلاق، صحیح ہے۔ بعض حضرات نے طلال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو یہ الفاظ مصحفہ کہلاتے ہیں۔ یقع بالالفاظ المصحفۃ قضاءً، فقہاء کرام نے کہا کہ ان الفاظ مصحفہ کے ساتھ بھی قضاءً طلاق واقع ہوگی، ولیکن لابد ان یقصدها باللفظ، البتہ لفظ سے طلاق کی نیت ہونی چاہیے، لفظ سے طلاق کی نیت ہونی چاہیے۔ قالوا لو قرر مسائل الطلاق بحضرتها، دیکھیں یہ بات بتلا دی کہ ان یقصدها باللفظ، لفظ سے طلاق کا قصد ہو، طلاق کا قصد ہو۔ اس پر مسائل تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لو قرر مسائل الطلاق، ایک شخص کوئی عالم دین ہے، طلبہ ہے، یا آپس میں بیٹھ کر طلاق کے مسائل کو تکرار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بحضرتها، بیوی کی موجودگی میں، ویقول فی کل مرہ، ہر بار کہتا ہے انت طالقن انت طالقن۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہی کو سبق پڑھا رہا ہے، ہدایت پڑھا رہا ہے، قدوری پڑھا رہا ہے، اور بیچ میں کیا ہے طلاق کی بات آ جاتی ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے ترجمہ کراتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے انت طالقن انت طالقن، تو اس وجہ سے اس کو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان الفاظ سے طلاق کا قصد ارادہ ہی نہیں ہے، یہ بلا ارادہ طلاق بولے گئے ہیں۔ ولو کتب امراتی طالقن او انت طالقن وقالت له اقرأ علیہ، یہاں اس کو مجہول پڑھے، ولو کتبہ امراتی طالقن، کس چیز کے اوپر لکھا گیا ہو کہ امراتی طالقن، کیا کس چیز کے اوپر لکھا گیا ہو کہ امراتی طالقن، یا یہ الفاظ لکھے گئے ہو کہ انت طالقن، اب وہ الفاظ عورت کو کہیں نظر آ گئے، شوہر سے کہا وقالت لہو، شوہر سے کہا کہ اقرأ علیہ، یہ مجھے پڑھاؤ، یہ کیا لکھا ہوا ہے، فقرأ علیہ، شوہر نے پڑھا کے سنا دیا، لم یقع علیہ لعدم قصدہ، تو طلاق واقع نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ طلاق کا قصد ہی نہیں ہے، یہ الفاظ بغیر قصد طلاق کے بولے گئے ہیں، لہذا ان سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی باللفظ۔ ولا ينافيه قولهم ان الصریح لا يحتاج الى النیہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ لا يحتاج فی وقوعه الیہا، کہ جو الفاظ صراحتاً طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہاں پر آپ کہہ رہے کہ بالقصد، تو نیت اور قصد میں کیا فرق ہے، ایک ہی چیز تو ہے، اب سمجھ گئے۔ لہذا اگر کوئی شخص بلا قصد آپ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بولے طلاق کے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، تو پھر کیا مطلب ہے اس لفظ کا کہ لا يحتاج فی وقوعه الیہا، کہ صریح اپنے طلاق کے، اس سے طلاق کے وقوع میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ یہاں آپ کیا قید لگاتے ہو، قصد کی قید لگاتے ہو، وہاں پر کیا کہا کہ بغیر قصد و ارادی کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے منافی نہیں ہے، یہ بات اس کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ کا استعمال طلاق کے قصد اور ارادے کے ساتھ کہ بھائی اس سے طلاق واقع ہو، دوسرا یہ حکایت لفظ کی نقل کرنا یا اس کو ذکر کر دینا، طلاق کی نیت کے بغیر، قصد کے بغیر، اس سوچے بغیر کہ اسے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلے والی صورت میں کہ جب اس بات کا پتہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر الفاظ کا استعمال کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ اس صورت میں نہ طلاق واقع ہونے کا قصد ارادہ ہے اور نہ اس نیت سے وہ بولے گئے ہیں،
بلکہ صرف اور صرف یا تو پڑھانا مقصود ہے یا جو ہے نا حکایت نقل کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں سمجھو کہ پہلے میں بالکل قصد نہیں ہے، پہلے میں بالکل قصد نہیں ہے، یعنی نہ طلاق دینے کے اور نہ دینے کے، نہ طلاق دینے کے اور نہ دینے کے، اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق نہ دینے کی قصد صراحت موجود ہے، نہ دینے کی طلاق نہ دینے کا قصد موجود ہے، تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ جیسے کہ یہاں طلاق نہ دینے کی کا قصد موجود ہے، بئی معنی کہ وہ اس سے حکایت کا ارادہ کیا ہوا ہے یا تکرار کا ارادہ کیا ہوا ہے یا اس لفظ کے پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہے، یعنی مد مقابل دوسرا ارادہ موجود ہے۔ پہلی صورت میں بالکل ارادہ موجود ہے ہی نہیں۔ اب اس بات کو سمجھ گئے؟ دیکھیں قصد اور کا ہونا اور نہ ہونا، یہاں پر کہہ رہا ہے اگر الفاظ بالقصد بولے گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی، بالقصد نہ بولے گئے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ بتلا دیا وضاحت کرنے کے لیے کہ دیکھیں پہلی صورت میں مد مقابل کوئی قصد ارادہ موجود نہیں ہے اور الفاظ صریح ہے، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری صورت میں کہ جب وہ حکایتاً نقل کر رہے ہو یا تکرار کے طور پر نقل کر رہے ہو یا بیوی کے پڑھانے کے طور پر نقل کر رہے ہو یا اس کے کہنے پر تعمیل حکم کی بنا پر نقل کر رہے ہو، یا مد مقابل قصد موجود ہے، یا مد مقابل قصد موجود ہے، اور وہ قصد کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، طلاق نہیں ہے، ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، طلاق نہیں ہے، اس لیے اس سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قالوا لو قال انت طالق ناويا الطلاق من وثاق یا وثاق لم يقع دیانتا ووقع قضاء۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، یہ الفاظ استعمال کر دیے، ہدایہ میں بھی یہ مسئلہ ہے بھائی، ناویا الطلاق من وثاق، ارادہ یہ کیا کہ اس سے مراد قید سے آزادی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قید سے آزادی ہے۔ لم یقع دیانتاً، تو دیانتاً طلاق واقع نہ ہوگی، ووقع قضاءً، اور قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیانتاً کا مطلب یہ ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ، اگر وہ اس بیوی کو اپنے سے الگ نہ کر لے، جدا نہ کر لے اور اس کے ساتھ رہتا رہے، تو آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ اب سمجھ گئے؟ لیکن قضاءً، قاضی فیصلہ یہی کرے گا، مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، لہذا تم ساتھ نہیں رہ سکتے، سمجھ؟ وفی عبارت بعض الکتب، بعض کتب کی عبارتوں میں ہے ان طلاق المختی واقع قضاء لا دیانتا، کہ جو آدمی خطأ طلاق دے دے وہ قضاء واقع ہو جاتی ہے، لا دیانتا واقع نہیں ہوتی۔ فظہر بہذا ان الصریح لا يحتاج الیہا قضاء، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صریح طلاق قضاء وقوع طلاق کے لیے نیت کا محتاج نہیں ہے، قضاء اس سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ويحتاج الیہا دیانتا، اور دیانتا اس سے وقوع طلاق تب ہوگی جب نیت ہو۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتلا دیا کہ صریح الفاظ سے وہ کہتے ہیں کہ لا يحتاج الی النیہ، نیت کے محتاج نہیں ہے، پہلے گزر چکا، لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو دیانتاً طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کیا ہے؟ اختلاف موجود ہے، وہ یہاں پر ظاہر ہو گیا کہ ان صریح لا يحتاج الیہا قضاء ويحتاج الیہا دیانتاً، کہ صریح الفاظ کے ساتھ قضاء طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن دیانتاً اگر کسی کا قصد ارادہ نہ ہو اور یہ الفاظ بول دیں، ٹھیک ہے، یا طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو، کچھ اور ارادہ ہو، تو اس صورت میں دیانتاً طلاق واقع نہ ہوگی۔ ولا يرد علیہم قولہ، کہتے ہیں ان حضرات کے اوپر فقہاء کرام کی یہ قول جو ہے نا بطور اعتراض وارد نہیں ہوتا، انہ لو طلقها حازلا یقع قضاء ودیانتا۔ دیکھیں ان حضرات نے کیا کہا کہ صریح بھی دیانتاً وقوع طلاق کے لیے نیت کا محتاج ہے، وقوع طلاق کے لیے نیت کا محتاج ہے، صریح الفاظ بھی دیانتاً، کیا دیانتاً، یہ یہاں پر یہ ذکر کر دیا نا۔ تو اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے
کہ بھائی جب دیانتاً صریح الفاظ بھی وقوع طلاق کے لیے نیت کے محتاج ہے تو پھر فقہاء کرام یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہزلاً مزاح میں بیوی کو طلاق دے دی تو وہاں ہو جائے گی، وہاں پر تو نیت نہیں ہے، وہاں پر قصد بھی نہیں ہے، سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا نہ اگر قضاءً واقع ہو بھی جائے تو دیانتاً واقع نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ تم کہتے ہو صریح الفاظ سے بھی اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو دیانتاً واقع نہ ہوگی، قضاءً ہوگی، تو ہزل کی صورت میں بھی یہی کہہ دو نا، وہاں پر بھی تو نیت نہیں ہوتی، وہاں پر بھی تو نیت نہیں ہوتی، تو کہہ دو کہ قضاءً طلاق واقع ہو جاتی ہے، دیانتاً واقع نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں پر تم یہ کہہ رہے ہو لو طلقها حازلا یقع قضاءً و دیانتاً، ہزل کی صورت میں قضاءً بھی طلاق واقع ہوتی ہے اور دیانتاً بھی، حالانکہ ہزل میں تو نیت نہیں ہوتی، ہزل میں تو نیت نہیں ہوتی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ اعتراض یہاں پر وارد نہیں ہوتا، کیوں؟ لأن الشارع جعل ہزلہ به جدا، اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے اس کے ہزل کو بھی جد اور سنجیدگی قرار دے دیا ہے، سمجھ گئے؟ بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ ٹھیک ہے قاعدے کی روح سے یہاں ہزل میں دیانتاً واقع طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہے جس کے ہزل کو بھی سنجیدگی سمجھا گیا ہے اور ہزل میں بھی اس کی وقوع کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہاں ہزل کی صورت میں طلاق دیانتاً بھی واقع ہوگی اور قضاءً بھی واقع ہوگی۔ وقالوا يتصح نیۃ الثلاث فی انت طالق، تین کی نیت کرنا انت طالقن کے الفاظ کے اندر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ انت طالقن، ایک بار بولا اور نیت کر دی تین طلاقوں کی، تو کہتے ہیں تین طلاقوں کی نیت ہی صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ طالقن کا لفظ جو ہے یہ عورت کی صفت ہے، اور یہ معنی اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب پہلے سے بیوی کو طلاق دے دی گئی ہو۔ انت طالقن مطلب یہ تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہونے سے پہلے طلاق کا وقوع لازمی ہے، طلاق کا وقوع لازمی ہے، ابھی طلاق دی نہیں ہے تو طلاق والی کیسے ہو گئی؟ طلاق جب دی نہیں ہے تو طلاق والی کیسے ہو گئی؟ اب شوہر جب اس کو کہہ رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے، تو یہاں اس لفظ کا معنی تب درست ہوگا کہ آپ اقتضاء النص کے طور پر یہاں محذوب طلاق مقدر طلاق کو تسلیم کر لیں۔ مثال کے طور پر یوں کہو کہ طلقتک فانت طالق، میں نے تجھے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، فانت طالق، یا انت طالق قد طلقتک، میں نے تجھے چونکہ طلاق دی ہے اس لیے تو کیا ہے؟ طلاق والی ہے۔ تو ہم نے طلقتک کے الفاظ جو ہیں اقتضاء النص کے طور پر مانے، اور اقتضاء النص کے طور پر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت یہاں ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس سے زیادہ طلاقوں کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا انت طالقن سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، گو تین کی نیت کی جائے، جتنے کی بھی نیت کی جائے پھر بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ تین نہیں ہوگی، تین کی نیت کر دی تو وہ صحیح بھی نہ ہوگی۔ ولا نیت البائن، اور اس طرح بائن کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ صریح ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تصح نیت الثنتین فی المصدر فی انت الطلاق، اچھا مصدر میں دو کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ہدایت کے اندر متناً اس مسئلے کو آپ نے پڑھا ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کے مصدر کے لفظ کو استعمال کیا، انت طلاق، پھر ارادہ کیا ایک طلاق تو واقع ہو جائے گی، اگر تین کا ارادہ کیا تین واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر دو کی نیت کی تو دو واقعہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ طلاق ایک جو قسم ہے وہ الفاظ طلاق کے، ٹھیک ہے، ایک ہے فرد حقیقی اور ایک ہے فرد حکمی یا فرد نوعی۔ تو طلاق کا جو فرد حقیقی ہے ایک طلاق کا وہ تو ایک ہی طلاق ہے، اور اس کا جو فرد نوعی ہے یا فرد حکمی ہے وہ تین ہے، لہذا یا تو فرد حقیقی کے نیت و ارادہ کیا جائے تو وہی وہ ایک ہوگی، وہ نیت کی جائے نہ کی جائے تبھی واقع ہوگی، البتہ وہ فرد حقیقی ہے، اور تین جو ہے یہ فرد حکمی ہے، اگر اس کی نیت کی جائے تو یہ فرد حکمی
پھر نیت کے اعتبار سے بطور مجاز کے ثابت ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جبکہ دو کی نیت کا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ عدد محض ہے، وہ طلاق کا نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، لہذا اس کی نیت اور ادا نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر عورت باندھی ہو تو پھر اس صورت میں اس کے دو طلاق 3 کی طرح ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس کے حق میں فرد حکمی 3 نہیں 2 ہے، وہ 2 سے مغلظہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کیا ہے، اس کے حق میں پھر 2 کی نیت بھی صحیح ہے. اس کے حق میں اس وجہ سے نہیں کہ وہ عدد ہے یا نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اس باندھی کے حق میں طلاق کا فرد حکمی ہے، طلاق کا فرد حکمی ہے. ولا تصح نیت الثنتین، 2 کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے فی المصدر، مصدر کے اندر، فی انت الطلاق جیسے الفاظ میں، الا ان تکون المرأة امتن، البتہ یہ کہ اگر عورت باندھی ہو تو پھر اس صورت میں 2 کی نیت کرنا صحیح ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ 2 باندھی کے حق میں طلاق کا فرد حکمی ہے. وتصح نیت الثلاث، 3 کی نیت کرنا صحیح ہے. 3 کی نیت کرنا کیوں صحیح ہے؟ میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتلا دی. اللہ اکبر. واما کنایات، طلاق کے جو کنائی الفاظ ہیں، طلاق کے جو کنائی الفاظ ہیں ان کا ذکر. فلا يقع بها الا بالنیة دیانتاً، ان سے طلاق واقع نہ ہوگی مگر نیت کے ساتھ. نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر نیت نہ ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. سواء کان معها مذاکر الطلاق او لا. اچھا دیکھیں، طلاق کے جو کنائی الفاظ ہیں، کنائی وہ الفاظ ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ لغت کے اعتبار سے وضع نہیں ہے. اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، لغت کے اعتبار سے اس مقصد کے لیے وہ وضع نہیں ہے، لیکن اس معنی کا احتمال اس کے اندر موجود ہے. وہ احتمالی معنی کا قصد کرتے ہوئے آپ ان الفاظ کو یہاں استعمال کر رہے ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے یہ کنائی ہے. اپنے ذاتی معنی کے اعتبار سے کوئی کنائی منائی نہیں ہے. اب سمجھ گئے؟ کنائی کا لغوی معنی پوشیدہ، ان کا اپنے ذاتی معنی کوئی پوشیدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حرام کا لفظ، حرام بعد میں چلے یہ سری کے معنی میں ہو گیا. دوسرے الفاظ بولیں، یہ بتتن بطلتن کے الفاظ ہیں، سمجھ گئے؟ اخرجی اور اس جیسے الفاظ ہیں، گھر سے نکلو. یہ الفاظ جو ہے اپنے ذات کے اعتبار سے اس کے معنی کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل صریح ہے. لیکن طلاق میں ان کا استعمال کنائی ہے. طلاق میں ان کا استعمال کیا ہے؟ کنائی ہے. تو میں نے بتلا دیا کہ جب ایک لفظ کو آپ اس کے ذاتی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ کنائی ہے، اپنے ذاتی معنی کے اعتبار سے وہ کنائی نہیں. یہاں پر ان الفاظ کی بات چل رہی ہے کہ آپ کسی غیر لفظ کو طلاق کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جواب کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کو کہے اخرجی، نکل جاؤ، اس کے اندر 2 احتمالات ہیں. وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا غصہ وغیرہ، اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تو جو مانگ رہی ہے گھر سے نکلنے کو، طلاق کو، چلو تمہیں طلاق کی، گھر سے نکل جاؤ، ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ تمہیں طلاق ملاق نہیں دی جائے گی، یہاں سے نکل جاؤ. سمجھ گئے؟ تو دونوں کا اس میں جواب کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جواب کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں گالم گلوچ کا بھی احتمال ہوتا ہے. جیسے کہ خلیت ان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو خالی ہے، بغیر شوہر والی ہے، یہ تو طلاق والا معنی ہو گیا. لیکن خالی ہے تو نکمے عقل سے، دماغ سے خالی ہے، تو یہ کیا ہے؟ گالم گلوچ والا معنی ہو گیا. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف جواب کا احتمال ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ کوئی سب کا، گالم گلوچ کا یا رد کا احتمال نہیں ہوتا. اب سمجھ گئے؟ تو جیسے کہ اعتدی، استبرائی کے الفاظ ہیں. اب اعتدی کے الفاظ ایسے ہیں کہ بھئی یہ
اس کا مطلب ہے عدت گزارو، تو عدت تو تب گزاری جائے گی جب کیا ہے طلاق ہو، لہٰذا یہ صرف طلاق پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور پر سب پر یعنی گالم گلوچ پر بھی دلالت نہیں کرتے اور رد پر بھی دلالت نہیں کرتے۔ 3 قسمیں ہو گئی کنائی الفاظ سے، کتنے قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں، کون کون سی ہے بھائی؟ یحتمل الجواب اور رد، جس کے اندر جواب کا بھی احتمال ہو رد کا بھی احتمال۔ دوسری قسم یحتمل الجواب والسب، جس کے اندر جواب کا بھی احتمال ہو اور گالم گلوچ کا بھی احتمال ہو۔ تیسری قسم جس کے اندر صرف جواب کا احتمال ہو، باقی کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو۔ اب یہ سمجھیں کہ پھر طلاق دینے کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، وہ بھی 3 قسمیں بنتی ہے۔ نمبر 1 عام حالت ہے، نشو اور غصے میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کر دیا، تو جو پہلے والے قسم ہے اس میں نیت لازمی ہے، ٹھیک ہے، عام حالت کے اندر۔ یا یوں سمجھو کہ پہلے والے میں، دوسرے والے قسم میں، ہر صورت میں نیت کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیت کے قائم مقام بن جاتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو نیت کے قائم مقام بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 قسمیں بن جائیں گی۔ ایک یہ کہ عام حالت ہے، نارمل حالت ہے، کوئی نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ اختلاف ہے، نہ غصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ بولا جائے تو نیت کے بغیر طلاق واقعہ نہیں ہوگی، نیت کے بغیر طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ دوسری حالت ہے مذاکرہ طلاق۔ مذاکرہ طلاق کا مطلب یہ کہ بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ بھی مجھے طلاق دے دو، یا بیوی کی طرف سے کوئی اور آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، مثال کے طور پر سسر آئے ہیں، ساس آئی ہے، یا بیوی کے بھائی وغیرہ آئے ہیں، کوئی رشتہ دار آیا ہے، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ مذاکرہ طلاق ہے۔ ایسی صورت میں یہ الفاظ جب بولے جائیں گے تو قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے بھی۔ اس طرح غصے کی حالت میں اگر یہ الفاظ بولے جائیں تو بھی قضاءً اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ سمجھ گئے؟ یہاں اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، سواء کان معها مذاکر الطلاق کی اولاد، چاہے طلاق کا مذاکرہ ہو یا نہ ہو، جب ان الفاظ سے طلاق کی نیت کر دی گئی، یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ والمذاکرۃ انما تقوم مقام النیت فی القضاء الا فی لفظ، یہ مذاکرہ طلاق یا غصے وغیرہ حالت جو ہے، انما تقوم مقام النیہ، یہ نیت کے قائم مقام ہوتے ہیں، فی القضاء قضاءً ان سے طلاق واقع ہو جائے گی اگر مذاکرہ طلاق میں یہ الفاظ بولے جائیں۔ مذاکرہ طلاق میں بیوی سے کہا خلیت، انت خلیجہ، انت بریہ، انت بطہ بطلہ، ان الفاظ کو استعمال کیا، یا اخرجی وغیرہ الفاظ استعمال کر لیے، تو ان سے کیا ہو جائے گا؟ تقنعی، تخمری وغیرہ بہت سارے الفاظ ہیں، وہ جب استعمال کر لیے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ الا فی لفظ الحرام، کنائی الفاظ میں سے ایک لفظ حرام بھی ہے، حضرت کہتے ہیں کہ یہ نیت کے بغیر بھی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی باقی الفاظ میں نیت کی ضرورت ہے، یا حالت مذاکرہ یا حالت غضب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ وہاں بغیر نیت کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ جو لفظ حرام ہے یہ 3 حالتوں میں جب بولا جائے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے نیت ہو یا نہ ہو۔ فإنه کنایۃ ولا يحتاج الیہ، اپنی ذات کی اعتبار سے یہ لفظ کنائی ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ کنائی ہے، لیکن یہ نیت کا محتاج نہیں۔ فینصرف الی الطلاق اذا کان الزوج من قوم یریدون بالحرام الطلاق، لہذا یہ طلاق کی طرف پھر جائے گا یہ لفظ اذا کان الزوج من قوم، جب شوہر ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، یریدون بالحرام الطلاق، جو قوم لفظ حرام بول کر طلاق والا معنی مراد لیتی ہو، جیسے کہ ہمارا عرف یہی ہے، سارے پاکستان کا، انڈیا کا، سارے بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگوں کا عرف یہی ہے کہ جب لفظ حرام کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتے ہیں؟
طلاق مراد ہوتی ہے، لہذا بغیر نیت کے بھی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اور کیونکہ یہ لفظ اب طلاق کا صریح لفظ بن گیا ہے، اب طلاق کا کیا لفظ بن گیا ہے؟ صریح لفظ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ صریح نہیں تھا، کنائی تھا، اس لیے جب تک نیت ہوتی تو طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیتے، اور جب نیت نہ ہوتی تو طلاق کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ جیسے غالباً میرے خیال سے کفایت المفتی وغیرہ میں یہی کہا ہے کہ اگر نیت ہے طلاق کی، نہیں، لفظ آزاد کے حوالے سے مثال کے طور پر دور حاضر میں لفظ آزاد ہے، چھوڑ دیا کا لفظ ہے، میں نے تو یہ چھوڑ دیا ہے، یا لفظ آزاد ہے، اب یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے اب یہ صریح الفاظ بن گئے، کیا بن گئے؟ صریح الفاظ بن گئے ہیں، لہذا نیت کے بغیر بھی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے یہ الفاظ جو ہے نا صریح نہیں تھے، تو ہمارے اکابر کے بعض فتاووں میں یہ لفظ آپ کو ملے گا، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نیت ہے طلاق کی تو واقع ہو جائے گی، نہیں ہے نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہو جائے گی، تو وہ ان کا عرف تھا، ہمارا عرف یہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح لفظ حرام ہے، لفظ حرام جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے تو ان کے صریح طلاق میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے بھی۔ البتہ اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ ایک سوال سمجھو بھائی، جب یہ صریح بن گیا ہے تو طلاق الفاظ صریحہ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا اگر کسی نے ایک بار بول دیا کہ انت حرام علیہ، تو مجھ پر حرام ہے، تو پھر ایک طلاق رجعی واقع ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ صریح بن گیا۔ کیا لفظ بن گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، مجازی معنی میں لغوی معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اصطلاحی معنی میں لغوی معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں حرام کا لفظ کا لغوی معنی کیا ہے کہ تو حلال نہیں ہے، تو حلال نہیں ہے، تیرے ساتھ میرے لیے مباشرت کرنا ملنا حلال نہیں ہے۔ اب یہ لغوی معنی عدم حلت پر دلالت کرتا ہے، اور عدم حلت طلاق بائن کے اندر پائی جاتی ہے، طلاق رجعی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یعنی طلاق رجعی کے اندر بھی کوئی شخص بیوی سے مباشرت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ رجوع تصور کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ لیکن طلاق بائن میں نہیں کر سکتا، سمجھ گئے؟ لہذا لفظ حرام کا جو اپنا ذاتی معنی ہے نا، تو اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ طلاق بائن کی صورت میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اگرچہ یہ لفظ اب صریح بن گیا ہے، اگرچہ یہ لفظ اب صریح بن گیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، لفظ آزاد کی میں نے آپ کے سامنے بحث کر دی کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے بغیر نیت کے بھی۔ اب طلاق بائن واقع ہوگی یا طلاق رجعی واقع ہوگی، اس پر اکثر علماء کی رائے اور فتویٰ یہ ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ دارالعلوم کراچی والوں کا یہی وہ ہے فتویٰ ہے، اور یہ قاسمیہ والوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور حقانی والوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ دور حاضر کے جو فتاوی ہیں ان فتاووں کی اکثریت اس بات کے اوپر ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ طلاق کا صریح لفظ بن گیا ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں، جیسے کہ بنور ٹاؤن والے ہیں، جامعۃ الرشید والے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ کیا واقع ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور وہ حضرات یہ قاعدے کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا صریح ہو جانا اس بات پر دال نہیں ہے، ایک لفظ جو کنائی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، وہ اگر طلاق کے لیے کسی عرب کی وجہ سے صریح بن جائے تو وہ اس بات پر دال نہیں ہے کہ وہ طلاق بھی بائن ہونے سے نکل کر کے رجعی میں تبدیل ہو جائے، نہیں، وہ طلاق بائن ہی واقع ہوگی، لیکن بلا ارادی واقع ہوگی، بلا ارادی واقع ہوگی، سمجھ گئے؟ تو جس طرح لفظ حرام ہے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لفظ آزاد ہے، جس طرح لفظ حرام ہے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لفظ آزاد ہے، کہ بھائی اب یہ صریح بن گیا ہے، لیکن اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی۔ کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی۔ شامی نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ حرام گو اب یہ کس سے نکلا ہے؟ کنایہ ہونے سے نکل کر کے صریح کے معنی میں آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔
لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا کہ طلاق بائن وہاں کیوں واقع ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ سری سے کنایہ سے نکل کر کے رجی میں آ گیا ہے لہذا اب جو ہے اس کے باوجود بھی اسے طلاق بائن، بلکہ اپنے ذاتی معنی کے اعتبار سے اسے کیا واقع ہوتی ہے؟ ذاتی معنی کے اعتبار سے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، جبکہ آزاد کے اندر یہ پہلو موجود نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ لفظ آزاد کے دینے سے طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی. بہرحال بحث کی جائے تو دلائل دونوں کی طرف سے مل سکتے ہیں. اما تفویض الطلاق والخلع والالاء والظہار فما كانت منه صریحا لا تشترط له النیہ وما كان کنایۃ اشترطت له. تفویض طلاق ایک ہوتا ہے تفویض الطلاق، ایک ہوتا ہے توکیل بالطلاق، اور ایک ہوتا ہے خلع، ایک ہوتا ہے الا، ایک ہوتا ہے زیار. سارے الگ الگ چیزیں. تفویض طلاق یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دے دیا جائے کہ تو اپنے آپ کو طلاق واقع کر لے. ٹھیک ہے؟ اختیار نفس، اپنے آپ کو اختیار کر لے. اگر آپ طلاق دینا چاہتی ہے تو بھی دے دیں، نہیں دینا چاہتی تو بھی آپ کی مرضی ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ تفویض طلاق. ایک ہے توکیل بالطلاق. توکیل بالطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو یہ اختیار دے دیں کہ بھائی نہیں، کسی اور کو کہہ دے کہ تو جا میری بیوی کو طلاق دے دیں. یہ توکیل بالطلاق ہے. اور ایک ہے خلع. خلع وہ مشہور معنی ہے، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کہ بیوی کو ازالت ملک النکاح بمال بلفظ الخلع. خلع کے الفاظ استعمال کر کے ازالہ ملک نکاح کرنا مال کے بدلے میں، یہ خلع کہلاتا ہے. لیکن خلع کے لیے صرف خلع کا لفظ نہیں، برات کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. آپ نے قدری کے اندر بھی شاید پڑھا ہے مبارات کا لفظ، اور آپ نے شرح بقائے کے اندر بھی پڑھا مبارات کا لفظ. ہدایہ میں بھی مبارات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس طرح مفارقت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خلع کے لیے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر شوہر یہ کہے فارقتک بمال کذا. ٹھیک ہے؟ اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ خلع واقع ہوگا. لفظ طلاق بھی اگر مال کے ساتھ ذکر کر دیا جائے کہ میں نے تجھے طلاق دی اتنے مال کے بدلے میں، تو وہ بھی خلع ہوگا. کیا ہوگا؟ خلع ہوگا. تو یہ تمام صورتیں ہیں. کہتے ہیں والخلع والالاء والظہار. الا قسم اٹھانے کے معنی میں آتا ہے. اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے بیوی سے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کو الا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے جو احکام ہیں آپ نے کتابوں کے اندر پڑھ لیے ہیں. زہار لغت میں تو یہ زہرن سے نکلا ہے، پشت کو کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ یا اس کے کسی ایسے جز کے ساتھ جس سے پورے بدن کو تعبیر کر دیا جاتا ہے، یا جز شائع کے ساتھ، یا ایسے جز کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، ایسے جز کے ساتھ اپنی بیوی کو یا اس کی جز شائع کو یا اس کی ایسے جز کو جس سے پورے بدن کو تعبیر کر دیا جاتا ہے، تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ لفظ کہ رقبتک علیہ کا امی. ٹھیک ہے؟ تو مجھ پر کس کی طرح ہے؟ ہاں. اسی طرح کوئی یہ کہے انت علیہ کا ظہر امی، پیٹھ کو ذکر کیا تو پیٹھ کا دیکھنا، ایک بیٹے کا اپنی ماں کا پیٹھ دیکھنا جائز نہیں ہے. لہذا یہاں بیوی کو تشبیہ دی ہے ماں کے ایسے جز کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ زہار کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ زہار کہلاتا ہے. یہ الفاظ فما کان منہ صریحا لا تشترط له النیہ. اب جو الفاظ تفویض طلاق کے لیے، خلع کے لیے، الا کے لیے، زہار کے لیے صراحت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو ان تمام الفاظ سے بلا نیت یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی. بلا نیت یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی. اور وما کان کنایتاً، اور جو الفاظ ان مقاصد کے لیے یعنی تفویض طلاق کے لیے، خلع کے لیے، الا کے لیے، زہار کے لیے بطور کنایہ کے استعمال ہوتے ہیں، اشترطت لہ، ان کے لیے نیت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی. اما الرجع، طلاق سے رجوع کرنا، فقط نکاح لأنہا استدامت. رجوع کرنا طلاق سے یہ بھی نکاحی کی طرح ہے، یعنی الفاظ سریح کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا؟ نیت کی محتاج نہیں ہے. لیکن اگر الفاظ سریح نہ ہو
کنائی ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نیت کا احتیاج ہے۔ لأنہا استدامت، اس لیے کہ رجوع کا معنی کیا ہے؟ استدامت النکاح، نکاح کو برقرار رکھنا، اس کو دوام دے دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ما کان منها صریحا لا يحتاج الیہا وکنایتها تحتاج الیہا، لہذا البتہ اتنا فرق ہے، لیکن ما کان منها صریحا، جو الفاظ صراحتاً رجوع کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ نیت کے محتاج نہیں، اور جو وہ نیت کے محتاج ہے۔ چلے یار، یہاں تک کافی ہے۔